کہ کیا دل میں جگہ رکھتے ہو سنسار کے لیے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے دل میں کن کی محبت ہونی چاہیے، ملاحظہ کریں کہ کیا دل میں جگہ رکھتے ہو سنسار کے لیے، کیا دل میں جگہ رکھتے ہو سنسار کے لیے، کیا دل میں جگہ رکھتے ہو سنسار کے لیے، ہاں سنسار کے لیے۔ میں اپنے دوست جناب مذکر کمال صاحب، بابر اشرفی صاحب، شاہد گوہر صاحب، مولانا اسلم صاحب، سبوں سے سیکھتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کیسے پڑھوں۔ ملاحظہ کریں کہ کیا دل میں جگہ رکھتے ہو سنسار کے لیے، کہ کیا دل میں جگہ رکھتے ہو سنسار کے لیے، کیا دل میں جگہ رکھتے ہو سنسار کے لیے۔ جب دل بنا ہے احمد مختار کے لیے، جب دل بنا ہے احمد مختار کے لیے، ہاں جب دل بنا ہے احمد مختار کے لیے۔ اور یوسف کے حسن پر تو کٹی تھی بس انگلیاں، ہاں کٹی تھی بس انگلیاں۔ میرے آقا کا کوئی موازنہ نہیں کر سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ یوسف کے حسن پر تو کٹی تھی بس انگلیاں، ہاں کٹی تھی بس انگلیاں۔ کہ یوسف کے حسن پر تو کٹے تھے بس انگلیاں، کہ یوسف کے حسن پر تو کٹی تھی بس انگلیاں، یوسف کے حسن پر تو کٹی تھی بس انگلیاں۔ ارے سر کٹ رہے ہیں سید ابرار کے لیے، سر کٹ رہے ہیں سید ابرار کے لیے۔ کیا محبت ہے میرے آقا علیہ السلام۔ آئیے میں ایک واقعہ میں اپنی بات لپیٹنے کی کوشش کروں۔ حضور اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اوصاف و کمالات سے نوازے۔ میری بات توجہ سے سن رہے ہیں؟ بولیے سن رہے ہیں؟ توجہ کیجئے۔ تاجدار رسالت امام کائنات مدنی کریم جناب محمد مصطفیٰ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام سبوں کے گھر گھر پر جا رہے ہیں دین کی دعوت کے لیے، لوگوں سے کہہ رہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بزرگوں، میں اپنے آقا علیہ السلام کی سیرت کے جس گوشے کو اگر کھنگالنے کی کوشش کرو، آپ ضرور سن کر کے بالکل اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں سائشتہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت میں آ جائیں گے۔ ذرا غور کریں، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل و کمال عطا فرمایا۔ حضور اکرم علیہ السلام لوگوں کے در در پہ جا رہے اور کہہ رہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ چلچلاتی دھوپ ہے، دوپہر کا وقت ہے، ایک وہ صحابی جو بعد میں اسلام قبول کیے وہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب ایک گھر کے پاس جاتے ہیں، اس گھر سے ایک آدمی باہر آتا ہے اور حضور اکرم علیہ السلام کے اس نورانی چہرے کے اوپر تھوک دیتا ہے۔ اللہ اللہ، دوسرا آدمی آیا، میرے آقا علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر مٹی ڈال دیا۔ تیسرا آدمی آیا، حضور کے گریبان کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس منظر کو بیٹی حضرت زینب دیکھ رہی ہے۔ وہ ایک پیالے میں پانی لے کر پیغمبر اسلام علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور آ کر
کبھی حضور کے چہرے انور کو دھو رہی ہے، کبھی بالوں کے اندر سے مٹیوں کو نکال رہی ہے، کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے گریبان کو درست کر رہی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخرکار یہ نوجوان بچی کون ہے۔ بعد میں پتہ چلا یہ اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اپنے آقا علیہ السلام نے کتنی محنتیں کی، کتنی قربانیاں دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذِي أَحَدٌ وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ۔ اللہ کے راستے میں جس قدر مجھے تکلیف دیا گیا، کائنات میں کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور اللہ کے راستے میں جس قدر مجھے ڈرایا گیا، کائنات میں کسی نبی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ آئیے انداز دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ السلام کو ہر اعتبار سے کتنا اونچا بنایا ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا علیہ السلام ایک عرب کا بہت ہی معروف و مشہور پہلوان ہے جسے دنیا رکانہ کے نام سے جانتی ہے، ان کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے رکانہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ پہلوان وہ کہتا ہے کہ اے محمد میں پڑھا لکھا ہوا آدمی نہیں، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ کس کو پچھاڑنا ہے، کیسے اٹھا کے گرانا ہے، میں اتنا جانتا ہوں۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ٹھیک ہے، میدان سجایا جائے اور آپ اس کشتی کے میدان میں تشریف لائے۔ اگر آپ نے ہمیں زمین کے اوپر گرا دیا تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مشرکین کس کس انداز میں حضور اکرم علیہ السلام کو آزما رہے ہیں۔ ایک آیا ابو جہل، انہوں نے کہا اے محمد میں آپ کی نبوت کو تسلیم کروں گا اس وقت جب میری بند مٹھی میں آپ بتائیں کہ بند مٹھی میں کیا ہے۔ حضور نے کہا کہ میں بتاؤں تیری بند مٹھی میں کیا ہے یا وہ بند مٹھی بتائے کہ میں اس میں کیا۔ اتنے میں کنکر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ کتنے ایسے واقعات ہیں جسے سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا انداز کیا ہے۔ وہ رکانہ پہلوان کہنے لگا اے محمد میں آپ کو نبی اس وقت تسلیم کروں گا جب آپ کشتی کے میدان میں مجھ سے مقابلے کے لیے آئے۔ ذرا غور کرو، وہ آدمی جنہوں نے کبھی بھی کشتی کے میدان میں سامنے نہ آئے انہیں چیلنج کیا جائے، اللہ کے پیغمبر نے ان کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ وہ رکانہ ہے کون۔ روایت کے الفاظ ہے رکانہ پہلوان یہ وہ پہلوان ہے عرب کے اندر اونٹ کی کھال بچھائی جاتی تھی اور وہ اونٹ کی کھال کے اوپر بیٹھ جاتا تھا۔ عرب کے نوجوان پہلوان چاروں سمت سے اس اونٹ کی کھال کو کھینچنے لگتا یہاں تک کہ اونٹ کی کھال ٹکڑوں میں بڑھ جاتی۔ رکانہ جس جگہ پہ بیٹھا ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اندازہ کریں ایک بوریا پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے ادھر سے کھینچ دیتا ہے گر جاتا ہے، بولیے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ادھر بھی بہت بڑی تعداد ہے سامنے اگر ماشاءاللہ ذرا غور کریں، ہم لوگ اپنی طاقت آزمائی کریں۔ ایک بوریا پہ بیٹھے ہیں، کوئی آیا کھینچ دیا ہم گر گئے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلوان سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں جو عرب کا سب سے مشہور ہے۔ اونٹ کی کھال ٹکڑوں میں بڑھ جا رہی ہے لیکن رکانہ جس جگہ پہ بیٹھا ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو جب چیلنج کیا گیا حضور اکرم علیہ السلام نے کہا میں تیرے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب جو مراد آباد کے اندر شیخ الحدیث مراد آباد میں پڑھا رہے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اور انہوں نے اپنے بیان کے اندر حدیث کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے اور 40 جنتی مردوں، ایک جنتی مرد کے اندر 40 دنیا کے نوجوانوں کی برابر طاقت ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں ذرا غور کرو، میرے آقا علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔
20ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتا ہے اے موسیٰ فرعون کا آدمی وہ ہمیں مار رہا ہے آپ میری مدد فرمائیں فَوَقَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا وہ اسی جگہ پہ مر گیا بتائیے کتنی طاقت رہی ہوگی پھر وہ کہتے ہیں قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ اللہ کے سامنے کہتے ہیں اے اللہ یہ انسانی کام نہیں یہ شیطانی کام ہم سے سرزد ہو گیا مجھے اپنی طاقت کا احساس نہیں تھا کہ میں ایک مکہ ماروں گا وہ آدمی اسی جگہ پہ مر جائے گا ذرا غور کرو میرے آقا علیہ السلام کبھی طائف کی گلیوں میں مار کھا رہے ہیں پتھروں کی بوچھاریں ہو رہے ہیں لیکن آپ نے کسی عالم دین سے یہ نہیں سنا ہوگا حضور علیہ السلام نے کبھی پلٹوار کیا ہو اگر پلٹوار کرتے کس کی مجال کے سامنے ٹک پاتے حضرت حسین جو نواز رسول ہے حضرت علی المرتضی کے لال ہے حضرت حسین کے بارے میں آتا ہے جب سارے شہید ہو گئے حضرت حسین تنے تنا دشمنوں کی فوج کے اوپر اس طریقے سے لڑنے لگتے ہیں کہ سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسی تاریخ رقم نہ ہو جائے کہ ایک شخص نے سارے کے سارے لوگوں کو ختم کر دیا اللہ اکبر قرآن کریم اللہ اکبر ذرا اندازہ کریں نواز رسول کا انداز گھوڑے پر سوار دشمنوں سے لڑ رہے ہیں اچانک اللہ اکبر کی آواز آتی ہے مسجد کا منادی پکارتا ہے وہ اسی جگہ پہ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سجدے کی حالت میں دشمن نے موقع بہتر سمجھا کہ اسی جگہ پہ ان کے گردن کو دھر سے الگ کر دیں اور انہوں نے وہ کام کیا ورنہ سامنے کس کی مجال سامنے کس کی مجال میرے آقا علیہ السلام کو جب انہوں نے چیلنج دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں تیرے چیلنج کو قبول کرتا پورا مجمع دیکھ رہا ہے میدان سجایا گیا روایت کے اندر آتا ہے کہ اس مقام پر صحابہ کرام کے آنکھوں میں آنسو ہے کہ آج کیا ہوگا دشمن یہ کہتا ہے ارے وہ محمد جو کبھی بھی کشتی کے میدان میں نہیں آیا آج وہ اس کشتی کے میدان میں آ رہا ہے ذرا ہم بھی دیکھیں کہ آخر محمد کا کیا حال ہوتا ہے میرے بزرگوں ہم لوگ اپنے اوپر اندازہ کریں اگر کوئی پہلوان ہمیں اور آپ کو کہہ دے کہ آج یہ کشتی کے میدان جا پائیں گے بولیے جا پائیں گے میں مثال کے طور پر آپ لوگوں کو کہہ دوں یوٹیوب پر تھوڑا سا لکھیں جاوید غنی پہلوان دیکھیے ان کی کشتی کیسی ہوتی ہے بڑے بڑے پہلوانوں کو 10 مرتبہ 15 مرتبہ 20 مرتبہ دھڑا دھڑ اٹھا کے پٹکتا ہے بتلائیے ان کی طاقت کا عالم کیا ہے وہ تو آج کا آدمی ہے جو کہ آج کا کھان پین بھی بدل گیا لیکن عرب کے اندر جو رکانہ رہا ہوگا ان کی طاقت کا کیا عالم رہا ہوگا میرے آقا علیہ السلام کشتی کے میدان کی طرف جا رہے ہیں صحابہ کرام کے آنکھوں میں آنسو ہے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کریں فاتح خیبر حضرت علی المرتضی جو شیر خدا ہے ان کو بھیج دیں وہ انہیں نمٹا دیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں انہوں نے مجھے چیلنج کیا ہے لہٰذا اس کے چیلنج کا جواب میں ہی دوں گا میری بات سن رہے ہیں بھاگنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو میں اپنی بات ختم کر دوں کیونکہ میں زبردستی سنانے کا عادی نہیں ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کشتی کے میدان میں آ گئے سارے کے سارے لوگ تماشائی بن کر کے دیکھ رہے ہیں اور رکانہ پہلوان لنگوٹ کس کر کے آیا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے کپڑے میں آتے ہیں وہ چاروں طرف گھومنے لگتا ہے اور اس کے بعد اچانک حملہ آور ہوتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ان کے ایک طرف ہاتھ کو پکڑتے ہیں دوسری طرف پاؤں کو پکڑتے ہیں اور اس کے بعد پورے مجمع کے سامنے نچا کر کے دھیرے سے زمین پر گرا دیتے ہیں اللہ ارے آپ نے بولیے گا تو کب بولیے گا بولیے سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام دھیرے سے زمین پر گراتے ہیں روایت کے الفاظ دھیرے سے کیوں گرائے چونکہ پہلوان اتنا سوچتا کہاں لیا اٹھا کے پٹک دیا جو ہوا دیکھتے جائے
کبھی کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے ایسا معاملہ نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر اٹھائے، لوگوں کو دکھائے اور اس کے بعد دھیرے سے زمین پہ گرا دیا۔ کیوں؟ روایت کے الفاظ ہیں اگر اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں زور سے پٹک دیتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی روح نکل جائے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کے دل میں اپنی امت کی شفقت اور محبت اس قدر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں دھیرے سے پٹکا اور وہ رکانہ پہلوان حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے اے محمد مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں گر گیا ہوں، میری بات سن رہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں گر گیا ہوں، لہٰذا ایسا کریں کہ آپ دوبارہ آ جائیں۔ حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں پھر آ جاؤ دوبارہ، پھر دوبارہ کشتی ہوتی ہے، پھر پورے لوگ کہہ رہے ہیں چونکہ پہلی مرتبہ گر گئے تو ہو سکتا ہے دھوکے سے گر گئے ہو۔ پھر وہ دوبارہ آیا اور بہت ہی زور میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھپٹنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھ اور پیر کو پکڑا، پھر چاروں طرف دکھایا اور دھیرے سے گرا دیا۔ پھر وہ دیکھ رہا ہے سر کھجلا دیا، یار یہ کیسے ہو گیا، یار یہ کیسے ہو گیا کہ میں دوبارہ گر گیا۔ پھر وہ کہتا ہے محمد ایسا کیجئے نا تیسری بار آ جائیے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی مجھ سے لڑنے کی طاقت اور ہمت نہیں کرتا، آپ اتنا آسانی سے اٹھا کے پٹک دے رہے۔ کہا اے محمد تیسری بار آ جائیں، اگر میں گر گیا تو میں آپ کی نبوت کو تسلیم کر لوں گا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کو احساس بھی ہونا چاہیے۔ اب تیسری مرتبہ وہ پوری کوشش کے ساتھ حضور علیہ السلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام انہیں پکڑتے ہیں اور اس کے بعد نچاتے ہیں، پھر تھوڑا سا زور سے پٹکتے ہیں جو زیادہ چوٹ نہ لگے، بس یہ کہ ان کو احساس ہو جائے کہ میں گر گیا ہوں، میں گر گیا ہوں۔ جب وہ گر گیا اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ کے چہرے انور کو دیکھ رہا ہے اور کبھی اپنی طاقت کے اوپر غور و فکر کر رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا اے محمد میں نے سمجھ لیا کہ یہ آپ کی جسمانی طاقت نہیں بلکہ یہ آپ کی روحانی طاقت ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں اے رکانہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ میری جسمانی نہیں روحانی طاقت ہے، اسی روحانی طاقت کی تو دعوت دے رہا ہوں، لہذا کلمہ اسلام پڑھ لو اور دامن اسلام میں آ جاؤ۔ وہ کلمہ پڑھتے ہیں دامن اسلام میں آتے ہیں۔ میرے بزرگوں ذرا غور کرو۔